الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج ہماری اصول دین کورس کی چوتھی کلاس ہے، اور پہلے کی طرح آج بھی انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ قرآن کریم سے متعلقہ ہے۔ اتنی بات تو بالکل واضح ہے، ہر مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں رتی برابر بھی کوئی کسی قسم کے شبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ابتدا سے حق و باطل کا یہ جنگ کا سلسلہ چلتا ہے، اور حق ہوا تو سامنے باطل بھی کھڑا ہوا۔ اہل حق کو مختلف قسم کے اعتراضات کا سامنا رہا۔ انسانی سوچ ہے، انسانی فکر ہے، مختلف عناصر پائے جاتے ہیں کسی چیز کے اوپر اعتراض کرنے کے۔ جب سے یہ اعتراضات چلے تو اس میں ایک جو بنیادی عنصر تھا وہ یہ تھا کہ جو کفار مکہ تھے یا جو اللہ اور رسول پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ بھئی اگر ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تو خود اپنی قوموں کے سردار ہیں۔ تو ان کا ایک تعصب تھا کہ جس وجہ سے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر مختلف قسم کے اعتراضات کو وہ آڑ بناتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ دیکھو یہ ہمارا اعتراض ہے، یہ ہمارا اعتراض ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو مختلف اعتراضات اور سوالات میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ بنیادی مسئلہ ان کا تعصب کا تھا۔ سمجھانا میں آپ کو یہی چاہتا ہوں کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں یا اسلام کے جتنے بھی عناصر ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ اگر اس کی تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل اعتراض کرنے والے کے اندر تعصب کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا، جو بس ہوگا بھائی دلیل ہو بھی تو میں نے نہیں ماننا، یعنی وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا آپ کو ملے گا۔ ورنہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہر چیز کا جواب قرآن نے خود بھی دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوابات ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد علماء ان چیزوں کو وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہے، لیکن آج تک اس طرح کے جو ہے نا وہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کا جواب ہو جانے کے باوجود دوبارہ اسی سوال کو دہرانا، یہ کسی اور طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ اصل اصلاح مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مقصد کچھ اور چھپا ہوا ہے، بس بہکانا یا راہ راست سے ہٹانا، یا پھر اگلا بندہ اسلام سے بس سائڈ پہ ہو جائے، ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے کوئی اسلام قبول کرے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ آپ کو فیکٹر نظر آئے گا۔ قرآن کریم وہ معجزہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور جتنے بھی حضور کو معجزات عطا کیے گئے ان سب معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم کلام الہی ہے، اس کے اوپر متعدد دلائل ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی بعض اس حوالے سے سوالات ہوں، وہ ابھی سے آپ اپنے سوالات جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھیں، یا اس کو آپ ادھر سینڈ کرنا چاہیں، جیسے آن لائن ہمارے ساتھ افراد موجود ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں، اور وہ وہی طریقہ کار ہمارا ہوگا کہ ہمارے جیسے یہاں پہ عمیر بھائی موجود ہیں، ان کا نمبر پہلے شیئر کیا گیا ہے، اسی کے ان کے نمبر پہ آپ جو ہے وہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ وقت مناسب پہ جب آخر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا تو اس میں آپ کا سوال ادھر بیان کر دیں گے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے اشکالات وارد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو جب ہم کہیں کہ بھئی آپ پروف کریں، آپ ثبوت دیں، دلیل دیں،
تو اس کا اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ کچھ دلائل کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ ایسے دلائل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جس سے قرآن کا اللہ کا کلام ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک آپ کو میں بنیادی سی بات بتاتا ہوں، اور قرآن کریم نے اس چیز کو بیان بھی کیا ہے۔ قرآن پاک میں یہ فرمائے گا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن وہ کلام ہے کہ جس میں آگے پیچھے کہیں سے بھی باطل نہیں مکس ہو سکتا، باطل چیز نہیں بیچ میں شامل ہو سکتی۔ اب باطل چیز کا شامل ہونا مختلف انداز سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بیچ میں کچھ ایڈیشن کر دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی ایسی بات قرآن کے اندر کہہ دی گئی کہ جس کا حقیقت کے ساتھ تو تعلق نہیں، اس کا بطلان بالکل واضح ہو۔ یہ دونوں قسم کی چیزیں چاہے کسی نے ایڈ کی ہوں یا قرآن کے اندر ایسا کوئی کمی ہو یا نقص ہو، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی قرآن کے اندر، کہیں سے بھی ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا ایک دعویٰ ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام تم کہتے ہو ہے، جبکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ تو جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے مل کے خود ہی لکھ دیا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ دیا، اس طریقے سے وہ کلام کریں گے۔ پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھا دیکھیں کہ اگر کوئی بھی مصنف کلام کرتا ہے یا محرر کوئی کلام لکھتا ہے تو بنیادی سی ایک آپ کو میں بات بتاؤں، وہ کیا ہوتا ہے کہ لکھنے والا جب لکھتا ہے اور وہ ایک طویل سفر ہو لکھنے کا، 23 سالہ دور ہے لکھنے کا، 23 سالہ دور کے اندر ظاہری بات ہے کہ کتنے ماحول کی تبدیلیاں آئی ہوں گی، ترقی تنزلی کیا کیا ماحول چلتا رہتا ہے۔ اب ایک مصنف ایک کتاب اگر لکھتا ہے، اگر مان لو 23 سال میں انہوں نے لکھی، اور پھر آپ یہ بھی ماحول جانتے ہیں کہ کتاب لکھنے کا ماحول بھی ایسا چل رہا ہو کہ تھوڑا سا لکھا اور اس کو باقاعدہ محفوظ نہ کیا جائے، پھر کچھ دن بعد آگے کچھ اور لکھا جائے اور اس کو محفوظ نہ کیا جائے، یہ آپ کو حکمت بھی سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک کی تدوین کا سلسلہ بعد میں کیوں ہوا، یہ حکمت ہے اس کے اندر۔ کئی دفعہ ہوتا نا جی اس وقت پھر کیوں نہیں اکٹھا جمع کر لیا گیا، یہی تو سمجھانا مقصد ہے۔ اب کیا ہے کہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا، قرآن پاک کوئی صحابی جو ہے نا وہ ایک صفحے پہ، وہ اپنے صفحے پہ کوئی لکھ رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ اس کو اس کے اوپر لکڑی کے اوپر لکھ رہا ہے، تو کوئی جو ہے نا اس کو چمڑے کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی پتے کے اوپر لکھ رہا ہے، اس طرح مختلف جگہوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ ایک جگہ پہ وہ قلب مصطفیٰ میں محفوظ ہے، یا جو حفاظ صحابہ ہیں ان کے پاس دل کے اندر موجود ہے، لیکن اب کیا ہے کہ 23 سال کے اندر اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کلام اتنا طویل ہو اور اس کو اتنے عرصے میں پورا کیا جائے، 22-23 سال لگ جائے ایک کتاب مکمل ہونے میں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ کسی جگہ پہ جمع بھی نہ کیا جائے، ایک صفحہ لکھا وہ صفحہ کہیں رکھ دیا، دوسرا صفحہ لکھا وہ کہیں رکھ دیا، اب پیچھے ربط کیا چل رہا ہے؟ 22 سال بعد انسان کا یہ تقاضا ہے کہ اگر انسان کرے تو اس کو 22 سال بعد اپنی ہی کہی ہوئی بات یا اپنی ہی لکھی ہوئی بات بھول جاتی ہے۔ آپ کبھی یہ دیکھ لیں، ہماری کو پرانی ڈائریاں لکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں، وہ اگر اس کی عادت ہے کہ وہ 15 سال سے ڈائری لکھ رہا ہے تو اس سے کہا جائے بھائی 15 سال پہلے آپ نے فلاں موضوع پہ کیا لکھا تھا، تو وہ ہو سکتا ہے بھول جائے، وہ کہ پتہ نہیں کیا لکھا تھا، لفظ بلفظ آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کو وہ مضمون بھی شاید نہ بتا سکے کہ اس مضمون میں کیا لکھا تھا، ہاں لکھا تھا یا نہ، نفی تھا یا اس بات۔ تو 23 سالہ پیریڈ میں اگر ایک انسان لکھنے والا ہوتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ بیچ میں کسی نہ کسی طریقے سے ایسی بات آ جاتی کہ جو پہلے کے مخالف ہوتی، یا پھر کچی بات ہوتی، باطل چیز آ جاتی، بطلان اس کا بالکل واضح ہو جاتا۔ بطلان کیسے واضح ہو جاتا؟ پہلے تو کچھ کہا تھا ابھی کچھ کہہ رہے ہیں، پہلے یہ معاملہ تھا ابھی یہ ہو رہا ہے، تو بطلان واضح ہو جاتا، یا کوئی ایسی چیز آ جاتی جو اس کلام کے اور اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کو کلام میں شامل کیا جائے۔ تو قرآن کریم کا یہ جو آیت ہے، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس میں کوئی باطل چیز نہیں شامل ہو سکتی، یہ قرآن کریم نے ایک دلیل کے طور پہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس وجہ سے کیونکہ اگر انسان کا کلام ہوتا
تو پھر اس کے اندر باطل چیز کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہو سکتی تھی، خواہ وہ اس طریقے سے شامل ہوتی وہ پرانی بات تھی اب اس کے مخالف لکھ دیا، یا ایک ایسی بات تھی جو موضوع نہیں تھی اس جو ہے نا عنوان کے، اور اب اس کو اس عنوان کے تحت بیچ میں ایڈ کر دیا گیا، یا یہ بھی ایک چیز تھی کہ جب ایسے بکھرے ہوئے کلمات ہوتے ہیں تو ایک صفحہ وہاں پہ کتاب کا بکھرا، ایک وہاں پہ ایک یہاں پہ، تو اب کوئی تیسرا بندہ بیچ میں آ کے کوئی ایک اور صفحہ لکھ کے بعد میں ایڈ کر سکتا ہے، باطل اس طرح آ سکتا ہے، لیکن قرآن میں جب اس طریقے سے بھی باطل ایڈ نہیں ہو سکا، یہ واضح دلیل ہے جو اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں۔ ایک تو یہ چیز، پھر ایک یہ ذہن میں رکھے کہ انسان کا علم ترقی والا ہوتا ہے، انسان کے علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ایک مصنف اگر 12 سال پہلے لکھتا تھا، اس نے 12 سال پہلے لکھنا شروع کیا تھا، تو اس کے لکھنے میں اور پھر جب 12 سال بعد ابھی جو اس کی تحریر کا انداز ہوگا دونوں میں فرق ہوگا۔ 20 سال پہلے ایک بچے نے پہلی دفعہ ایک مضمون لکھا تھا اور اب وہ ایک اچھا مصنف بن چکا ہے، 20 سال پہلے والی اس کی تحریر کے اندر 20 سال بعد والی تحریر کے اندر فرق ہوگا، لکھنے کا فرق ہوگا، اسلوب کا فرق ہوگا، طریقے استدلال کا فرق ہوگا، دلیل کس انداز سے دینی ہے اس کا فرق ہوگا، الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا اس کا فرق ہوگا، واضح طور پہ نظر آ جائے گا کہ یہ ایک مضبوط لکھاری کا کام ہے اور یہ جو ہے نا اس کے اندر فلاں فلاں کمی نقص نظر آ رہا ہے، لہذا یہ لکھاری جو ہے نا مضبوط نہیں ہے۔ تو انسان کے علم کے اندر ترقی آتی ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو قرآن کے اندر فرق ہونا چاہیے تھا، اسلوب کا، استدلال کا فرق ہونا چاہیے تھا، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہونا چاہیے تھا، واضح طور پہ پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ فلاں حصہ کمزور ہے، فلاں حصہ بڑا مضبوط ہے، جبکہ قرآن کریم کا اول سے لے کے آخر تک تمام کا تمام کلام بلاغت اور فصاحت کے جو اصول ہیں ان کے اعلیٰ معیار کے مطابق ہے۔ جو عرب کا ایک کلام کرنے کا انداز ہے، طریقہ ہے، اس کے اعلیٰ معیار کے مطابق اتر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھی یہ کلام کیا، پہلی بات تو یہ کہ پورے 23 سالہ پیریڈ کے اندر اس کا جیسا وہ پہلے علم تھا ویسا ہی بعد میں تھا۔ انسان اگر لکھتا تو انسان کے لکھنے میں اس کے بے شک وہ 20 سال فرض کریں، ابھی میں نے مثال دی ہے، اگر 30 سال اگر اس کو ہوں گے نا تو ابھی جو 20 سال اس کے تحریر کا انداز ہے وہ اگلے 30ویں سال پہ جا کے اور بدل جائے گا۔ تو انسان کا اسلوب کلام بدلتا رہتا ہے اس کے تجربے کے اعتبار سے، لیکن جب قرآن ایک ہی اسلوب پر فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار کے مطابق ہے، یہ واضح بولتا ثبوت ہے کہ قرآن پاک انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کا علم کامل ہے، جس کے علم میں ایسا نہیں کہ اب کچھ ہے تو بعد میں ترقی ہوگی، اس کا علم ایسا ہے کہ وہ سب جانتا ہے۔ پھر اس پہ اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا۔ دیکھیں، آپ اگر غور کریں کہ ابھی اگر کائنات کی بہت سی چیزوں کے اوپر غور و فکر جاری ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، مختلف انداز سے وہ مشاہدات کرتے ہیں، اگر سائنس کا ترقی کا دور آپ نکالیں تو جو نئی نئی ایجادات اور زیادہ ترقی کا دور ہے یہ آپ کو 50-60 سال ملیں گے، اس صدی میں آپ کہہ لیں، اس سے پہلے یہ ترقی نہیں ہے۔ یعنی آپ لگا لیں اسی صدی کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے یہاں یہ زیادہ سوشل میڈیا آیا، اسی دور میں ہمارے زیادہ جو ہے نا ڈیجیٹل جو انداز آیا ہے وہ ابھی اس دور میں ہے۔ یعنی پہلے تو ٹی وی بھی اگر تھا تو بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ تو آج ہی میں وہ ایک تحقیق بھی جو ہے نا اس طریقے سے سن رہا تھا کہ جی پہلے کی جو خواب بھی ہیں تو ان خوابوں کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ ان کو جو تحقیق سے ثابت ہوا کہ ان کے خواب وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد تقریباً یہ جب سے ٹی وی آیا یہ والا کہ جس میں بالکل جناب رنگین آپ کو نظر آتا ہے، تو اس وقت سے خوابوں کے اندر بھی تبدیلی آ گئی۔ آپ اکثر طور پہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ رنگین خواب دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اثر ہے، اگرچہ اس کا نفسیاتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اثر ہو، کیونکہ پہلے بھی یہ اگرچہ اس میں میرا بھی ایک سوال تھا، میں اس سے تو بندے سے اب کر نہیں سکتا تھا، ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کے ساتھ ہی خواب کی تعبیر تو نہیں ہے، جب ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں ہوتا تھا تب بھی لوگ خواب تو دیکھتے ہی تھے، اور پھر جو خواب دیکھتے تھے تو اس وقت ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی اگر ٹی وی نہ بھی ہو تو میں آپ کے کپڑوں کی رنگینی کو تو دیکھ ہی رہا ہوں، میں سبز جو ہے نا وہ باغات تو دیکھ ہی رہا ہوں، تو ٹی وی کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو نہیں، بہرحال ایک تحقیق ہے۔
تو تحقیق کے طور پہ انہوں نے اس چیز کو وہ بیان کیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ تحقیقات جو زیادہ جدید آ رہی ہیں وہ اس صدی کے اندر آ رہی ہیں۔ ٹی وی بھی سمجھے رنگین ابھی آیا جی، تو پہلے یہ ویڈیو کا ایسا دور نہیں تھا، ہر موبائل کے اندر ویڈیو نکال کے جناب وہ بنا لیتے ہیں۔ پہلے وائس اس طریقے سے جو ہے نا محفوظ نہیں ہو سکتی تھی، یا یہ ہم اپنے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 15-20 سال پہلے، 25 سال پہلے، تو ایک کال جو ہے وہ جناب آپ کو 10-10 20-20 روپے کی پڑ رہی ہوتی تھی، وہ 1 منٹ کی، اور اب وہ پیکج اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ پورا بندہ بات کرتا رہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ترقی والا دور تو ابھی کا ہے، تو اس سے پہلے یہ تو ہمارے جو ہاتھ میں ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ سائنس جو غور و فکر کر رہی ہے کائنات کے اوپر، یہ چلیں آپ صدیوں کا اس کا کچھ کر لیں، 2 صدیاں 3 صدیاں کر لیں، تو یہ جو 2-3 صدیاں ہیں جس کے اندر سائنس جو ہے نا وہ غور و فکر کر رہی ہے، کائنات کی مختلف چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ تو اب بتائیں کہ کائنات کے جتنا مشاہدہ انہوں نے کر لیا، کیا کائنات کی حقیقت تک پہنچ گئے؟ نہیں پہنچے۔ آج اگر کوئی ایک مصنف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی یہ جو آسمان اور زمین بنے ہیں یہ ایسے بنے ہیں، اور وہ بھی آج کے دور میں کرے تو پھر کوئی جو ہے نا وہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب نہ تو سائنس کی ایسی تحقیق تھی، نہ کچھ تھا، نہ اس وقت لوگ سائنسی ایجادات کے متعلق سوچتے تھے، نہ اس وقت کے شعراء اس طرح کا کلام کرتے تھے۔ وہ مثالوں میں ذکر کرتے تھے کہ چاند کی مثال دی تو جی سورج کی مثال دی، تو جی گھوڑے کی مثال دے رہے ہیں، کبھی کیا مثالوں میں ذکر کرتے تھے ان کا، لیکن ان کی تخلیق میں غور نہیں کرتے تھے یہ کیسے بنی ہے۔ لیکن اس دور کے اندر ایک کتاب آتی ہے، اور اس کتاب کے اندر جو کتاب لکھنے والا ہے، کتاب کے اندر اپنے جو بھی احکام نازل فرمانے والا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، میں نے بنایا، اور ایسے ایسے بنایا۔ قرآن کی تخلیق کی تفصیل کو بیان کیا۔ آج سائنس جو ہے نا وہ اس پہ توجہ دے رہی ہے کہ جی یہ جو ہے نا وہ جب کائنات نہیں ابھی تک بنی تھی تو یہ گیسز تھیں، اور یہ دھواں، گیس مانا وہ دھواں تھا، اور اس طریقے سے۔ اب آپ غور و فکر کر لیں، قرآن نے تو پہلے کہا وَهِيَ دُخَانٌ، جب استواء علی العرش کی بات ہوئی تو وہ آسمان سے فرمایا کہ آسمان سے جو ہے نا وہ مستوی ہوا، تو وہاں پہ پھر جا کے آسمان کی کیفیت کو بیان کیا، یہ دھواں تھا۔ قرآن نے اس دور کے اندر جب ان کی نہ تو سائنسی تحقیق ان کے سامنے تھی، ہم تو اب سائنس کو پڑھتے ہیں تو ہم وہ دھوئیں کی تعبیر، گیسز اور ان کو سمجھ جاتے، کچھ ہم کہتے ہیں یار کچھ مطابقت ہو گئی ہے۔ یہ اس دور میں بات ہو رہی ہے کہ جب کسی نے بھی کائنات کی تخلیق کے اوپر اس انداز سے غور نہیں کیا تھا کہ کائنات پہلے کیا تھی۔ اس کی ایک اور میں آپ کو واضح مثال یہ دوں کہ اگر یہاں پہ یہ موبائل میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں کہوں یہ موبائل کیسے بنا ہے، تو شاید آپ جتنے بھی افراد یہاں پہ موجود ہیں یا آن لائن جو ہمارے پاس موجود ہے، شاید ہی کوئی اس کو تفصیل کے ساتھ بتا سکے کہ اس موبائل کیسے بنا ہے، شاید ہی کوئی بتا سکے۔ وہ چیزیں بتا سکتا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اس کے اندر یہ چیزیں، یہ چیزیں، کیسے بنا اس کا جواب تفصیل کے ساتھ کوئی نہیں دے سکتا۔ کون دے سکتا ہے اس کا جواب تفصیل کے ساتھ؟ کون دے سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے بھی پوچھوں تو شاید سب کا جواب ہوگا بھائی جس نے بنایا وہی تفصیلات اس کی جانتے ہیں، وہی تفصیل سے جواب دے سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اگر جو ہے کوئی بھی مشینری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ ذرا غور کر لیں اس کے اوپر، ہاں بھائی یہ کیسے بنی، کیسے آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو سالوں استعمال کرتے ہو گئے، آپ کے پاس اس کے اندر کے سارے جو ہے نا کونے کھانچے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ اس کے پرزے جو ہے نا وہ کھولتے بھی رہتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھا جائے یہ کیسے بنی ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ جواب یہ آئے گا جی جس نے بنائی ہے وہ بتا سکتا ہے۔ تو جب کوئی کچھ نہ جانتا ہو تو اس وقت ان نہ جاننے والوں میں وہی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے جس نے بنایا ہو۔ تو جب اس دور کے اندر کہ جب نہ تو سائنسی تحقیقات تھیں، نہ ہی اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس انداز سے غور و فکر کیا گیا تھا کہ کیسے بنایا جائے گا، یا کیسے بنی ہیں یہ چیزیں، یا فلاں چیز کیسے بنتی ہے، اس وقت قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کی تفصیل کو بیان کرنا کہ کائنات ایسے بنی، یہ صورتحال تھی، یوں یہ دھواں تھی، تو یہ فلاں ہوا۔ اب یہ جو پورا مکمل طریقہ بتایا، اس سے پتہ چلا کہ جب اس دور میں اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور جو قرآن کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ آج سائنس اس کی گویا تائید کر رہی ہے۔ جب آج ادھر علم پہنچ رہا ہے
جبکہ اس دور میں وہاں تک علم کسی کا نہیں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب ہے اس وقت جب یہ کلام کیا گیا تو اس ذات نے کیا کہ جس کو تمام کی تمام معلومات تھی، اور انسانوں میں سے تو کوئی نہیں تھا وہ۔ کم از کم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے تو کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا اس دور میں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا یوں بتا سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ایک عنوان ہے ہمارا، اور الگ سے ایک دلیل بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امی کا جو لقب دیا گیا، حضور بے پڑھے ہیں، کسی انسان سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، جو عطا فرمایا وحی کے ذریعے عطا فرمایا، انسان سے نہیں پڑھے۔ اب وہ سارے جانتے تھے کہ یہ تو جو ہے نا کسی سے پڑھے نہیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، تو اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ کہ جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو وہ اتنی اوپر درجے کی باتیں کرے گا، اور پھر بعد میں اس کی تائید بھی ہو رہی ہے۔ جب تائیدات بھی ہو گئی اور پھر اس دور کے تقاضوں کے مطابق وہاں تک کسی کا علم پہنچا بھی نہیں تھا، اور بتا بھی وہ شخصیت رہی ہے جنہوں نے کسی انسان سے پڑھا بھی نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کو اگر ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، نہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن کو بنایا، خود قرآن لکھا، نہ ایسا ہوا، نہ کسی اور کی مدد لی، کیونکہ کسی اور کی مدد تب لے سکتے تھے جب کوئی اور اس طرح کا علم رکھتا ہو، کوئی اور بھی اس طرح کا علم نہیں رکھتا تھا ان چیزوں کا۔ تو پھر یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے انسانوں میں سے کوئی اس علم کی بات کر ہی نہیں سکتا تھا جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ تو یہی تو دلیل ہے کہ یہ انسان کی لکھی نہیں ہے، انسان کی ہوتی تو پھر یہ بات ہوتی۔ اور پھر اس میں ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اس انداز سے بھی اس کو بیان کیا گیا، اور یہاں پہ مجھے وہ یاد آ گیا، بہت عرصہ پہلے میں نے جو ہے نا وہ ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں جو جنین ہوتا ہے، یعنی جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس بچے کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی تھیں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں جو ہے وہ بچے کی ولادت کے اور پیٹ کے اندر جو اس کے احوال ہوتے ہیں اس کو بیان کیا گیا۔ اور مزے کی بات ہے، جو ابھی بھی آپ سائنس دیکھ لیں، قرآن نے جو باتیں کی ہیں اور قرآن نے جو اس کی کیفیت بیان کی ہے نفخ روح تک، کہ روح اس میں پھونک دی جاتی ہے، اور اس میں جو اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ پہلے اس صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن اس صورت میں، پھر اتنے اتنے کرتے کرتے وہ آخر جو ہے نا، اب وہ پورے ٹوٹل ایام بھی آپ نکال لیں اور وہ کیفیت کے اوپر غور کریں تو آج کی سائنس اس کی تائید کر رہی ہے، جبکہ پہلے کسی نے ایسے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ قرآن اس چیز کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے نا وہ قرآن پاک نے ایک مدغہ کے لفظ استعمال کیے۔ اب مدغتن کا معنی ویسے تو اور اعتبار سے وہ گوشت کا لوتھڑا بھی بنتا ہے، اور بھی معنی بنتے ہیں، لیکن وہ جو ڈاکٹر تھا نا جس نے وہ کتاب لکھی تھی، اس کے بعد میں ترجمے بھی شائع ہوئے، اور جب وہ مسلمان ہوا تو کافی لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی کہ یہ کیوں مسلمان ہو گئے، تو بڑا عیسائی جو ہے نا ڈاکٹر بھی بڑا مشہور تھا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے مختلف جگہ پہ بریفنگ دی اس کی، کیونکہ جب ایسے مشہور بندے ہو جاتے ہیں مسلمان تو ان پہ سوال بھی کافی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جو اسی مذہب میں سے معتقد ہوتے ہیں یا جاننے والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کافی سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو اس نے پھر باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر کلام کیا اور اس کتاب بھی لکھی۔ اب بھئی اس کی کتاب اس نام سے تھی غالباً کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیسا تھا یا کیا تھا، اس طریقے سے۔ تو اس نے پوری وہ انسان کی کیفیات کو بیان کی۔ اس میں جب وہ کہتا ہے کہ میرا جو اصل اسلام لانے کا سبب بنا، اسلام میں داخل ہوا، اس کا جو میرا وجہ بنی تھی نا، وہ ایک یہ آیت بنی تھی کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ مدغہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا تو میں نے اس کی تحقیق کی، تو کہتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے یہ، چونکہ کچھ جو ہے وہ جو ہوتے ہیں نا جانوروں کے حوالے سے اور اس کے بھی مہارت رکھتا تھا، مختلف دنیا کے اندر جو جانور پائے جاتے ہیں ان کے اوپر تحقیقات کرنا، اور اس کے مختلف افراد جاننے والے بھی تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر تحقیق جب شروع کی تو مدغہ کا مجھے ایک معنی یہ ملا کہ یہ جونک کی طرح کا ایک جو ہے وہ کیڑا ہوتا ہے، جونک۔ اب جونک ہمیں تو دکھائی دیتی ہے نا، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ وہ جو مدغہ کی کیفیت ہے نا، جو قرآن جس طرز پہ بیان کر رہا ہے وہاں پہ، کہتا ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بہت خردبین یا ایسی جو ہوتی ہیں نا ایسے آلات ہوتے ہیں کہ جن سے نارمل بھی اگر آلات ہو جیسے تو ان سے وہ چیز دکھائی نہیں دے سکتی، پیٹ کے اندر کی حالات، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ ہوتی بھی اتنی
باریک سی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی بہت اعلیٰ قسم کے آلات چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس ایک تو جونک کو اپنے پیش نظر رکھا، اور پھر میں نے کہتا ہے کہ مختلف جو میرے ماہرین تھے جاننے والے، ان کے ذریعے دنیا میں پائے جانے والے مختلف خطوں میں جو جونکیں تھی اس کی تصویریں بھی منگوائیں، اور ماہرین نے مجھے بتایا یہ فلاں ہے، یہ فلاں نسل کی فلاں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اس میں جو سملر کوئی چیز، کہتا ہے کہ جو ان کی شباہت تھی وہ میں نے دیکھی۔ پھر میں نے وہ جو مقام تھا کہ جس میں بچے کی وہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو خوردبین کے ذریعے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جونک اور وہ جو بچے کی وہ کیفیت اندر تھی وہ بالکل ہو بہو ایک جیسی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک نقطہ تھا کہ جس پہ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ بھائی قرآن اس دور کے اندر بچے کے اندر کی کیفیت، وہ اس کی جو ایک ابتدائی کیفیت ہے، اس کو اتنا کھل کے بیان کر رہا ہے، اور اس کی تشبیہ بھی اس کے ساتھ دے رہا ہوں، لفظ بھی وہاں پہ ویسا استعمال کر رہا ہے، اور جب میں غور کر رہا ہوں اور میں ادھر نتیجے پہ پہنچتا ہوں تو بالکل وہی صورت میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ انسان تو آج اس تحقیق تک پہنچا ہے، ادھر تو خوردبینیں بھی نہیں تھی، یوں دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا بچہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں مان گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام جو ہے وہ رب کا کلام ہے۔ تو یہی بات ہے۔ ایک وہ شاعر تھا، اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ قرآن کی مثل لے کر، قرآن کا یہ ہمارا تیسرا سٹیپ ہے۔ ویسے ایک تو یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں اور بالکل گفتگو کی طرز پہ عرض کی ہیں، مختلف دلائل کو میں ایک سمجھ لے کہ بالکل خلاصے کے طور پہ بیان کرتا جا رہا ہوں۔ قرآن نے دوسرا جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ارشاد فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں کثیر اختلاف دیکھتے۔ اس اختلاف کی ایک تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ ایک تشریح تو یہ ہو گئی کہ بھائی پہلے کچھ لکھا تھا اب کچھ لکھ دیا، کیونکہ 23 سالہ پیریڈ ہے، محفوظ نہیں کیا جا رہا، تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ پہلے جو بات لکھی ہے وہ والا صفحہ ہی غائب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تدوین ہو رہی ہے باقاعدہ طور پہ، اس میں حکمت بھی ہے کہ یہ تاکہ حضور کا معجزہ اور زیادہ ثابت ہو، قرآن کی حقانیت اور ثابت ہو۔ حضور کے دور میں اگر ہو جاتا یہ تدوین کا سلسلہ تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ بعد میں کہتے ہیں، جو ملحدین ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نا خود ہی انہوں نے کر کے سیٹنگ اور دے دی امت کو، لیکن بعد والے جو ہے نا وہ اس کو جمع کر رہے ہیں اور پھر بھی اختلاف نہیں آ رہا۔ یہ دلیل ہے کہ بھئی اختلاف تھا ہی نہیں، انسان کی طرف سے کلام ہی نہیں تھا۔ اگر انسان کی طرف سے ہوتا تو آپ کبھی مصنفین کو دیکھیں، وہ ایک دفعہ جب مسودہ تیار ہوتا ہے تو مسودے کے تیار ہونے کے بعد وہ جب باقاعدہ طور پہ اس کو فائنل مرحلے تک پہنچاتے ہیں تو ایک دفعہ ویسے رف لکھا، دلائل جمع کیے، پھر اس کو ترتیب دی، سارے معاملات کے بعد آخری فائنل بھی جب دیکھا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ آخر میں کہتا ہے نہیں یہاں پہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ پچھلے دنوں ہم نے ایک صفحے کا اشتہار کیا بنوانا تھا تو وہ ایک دفعہ چیک کیا غلطی، پھر اس کو ٹھیک کرا، پھر اگلی دفعہ چیک کیا پھر غلطی، یعنی 4 سے 5 دفعہ اوکے کیا، پھر جب اس کو پڑھیں تو پھر غلطی۔ پھر میں نے ان کو لکھ بھی دیا آگے، میں نے کہا جی اللہ کا کلام ہی جو ہے نا وہ غلطی سے پاک ہے، ہم تو پھر پڑھ رہے ہیں، ہمیں لگتا نہیں یوں ہونا چاہیے، اور پھر واضح غلطیاں بیچ میں۔ انسان کو تو یہ ہے معاملہ، ایک صفحے کے اندر اتنی۔ وہ ایک شاعر تھا عربی، اس نے جو ہے نا وہ کلام لکھتا تھا بڑے مہارت کے ساتھ، تو اہل عرب نے اس کو جو ہے نا وہ کہا کہ بھائی آپ بڑے شاعر ہو اور فصاحت و بلاغت تو آپ پہ گویا ختم ہے، عبداللہ مقفع کے نام سے یا اس طریقے سے اس کا نام تھا، تو آپ جو ہے نا وہ لکھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے مجھے ماحول سازگار چاہیے، اور یہی اب وہ اگلی بات بھی جو تیسرا ہمارا سٹیپ ہے، اس سارے دلائل کو میں مکس ایک لحاظ سے کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے بات آ رہی ہے کرتا جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثل لے کے فَأْتُوا بِسُوَرٍ مِثْلِهِ، تو قرآن پاک میں یہ جو فرمایا فَأْتُوا بِسُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، یا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، معذرت کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ اس کی مثل کو صورت لے کے آؤ، اور مختلف چیلنجز کیے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دعویٰ قرآن نے کیا ہے کوئی مصنف بھی ایسا دعویٰ نہیں رکھ سکتا کہ بھائی اب یہ میں نے لکھ دیا اب اس کے مقابلے کا لے کے آؤ، ایسا کوئی نہیں کرتا، اور پھر ایسا دعویٰ کہ آج تک کوئی لا بھی نہ سکے۔ اور اب میں وہ عبداللہ کے وہ جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ وہ شاعر کو انہوں نے کہا بھائی قرآن کا یہ دعویٰ ہے، تم قرآن کی طرح کا کوئی کلام لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے ماحول سازگار چاہیے۔
اور ماحول بھی ایسا جو ہے نا وہ سازگار ہو کہ وہاں پہ کوئی مجھے تنگ بھی نہ کرے، الگ سے مجھے جو اور سارے اسباب بھی اور جتنی بھی چیزیں مجھے مہیا کی جائیں، فارغ البال ہوں ہر لحاظ سے، مجھے کمانے کی کرنے کی کوئی ٹینشن نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو الگ خیمہ دے دیا، الگ اس کو بستی میں جگہ دے دی، اس کو ساری چیزیں مہیا کر دی، جناب آپ لکھو، سال کا اس کو وقت دیا، سال بعد بھائی 6 ماہ بعد لوگ اس کے پاس گئے، حضرت کتنا لکھے، تو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا کہ وہ لکھتا ہے صفحہ پھاڑ کے پھینک دیتا، لکھتا ہے صفحہ پھاڑ کے پھینک دیتا، اور پھر جب انہوں نے خیمے میں آ کے دیکھا تو خیمہ پورا صفحات سے اس طرح بھرا ہوا ہے کہ سارے صفحے، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، تم نے تو سال کہا تھا کہ 1 سال میں اس طرح کا کلام لے آؤں گا، کہا کہ میں اس سے عاجز آ گیا ہوں، ابھی تک میں ایک لائن بھی مکمل نہیں کر سکا اس کے مقابلے کی، ایک لائن بھی مکمل نہیں کر سکا، اور جو لکھتا ہوں مجھے لگتا ہے نہیں یہ نہیں، پھینک دیتا ہوں، کہا یہ 6 مہینے کی کارکردگی سامنے، تو 6 مہینے اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ حالت ہے، تو آپ لگائیں کہ کیا قرآن، اب پھر کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن کی مثل لانے کا مطلب یہ ہے کہ بس جی قرآن نے بس جو بات کی ہے نا اس کے ہم وزن جوڑ دیا جائے، جیسے کچھ تھے نا عرب کے کلام لکھنے والے، انہوں نے کیا کیا جی، جب یہ چیلنج ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جو سورہ یہ ہے نا سورہ فیل، تو اس کے حوالے سے بھی بات آئی، یا مختلف صورتیں جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے بات آئی، تو اب سورہ فیل کے اندر تو ایک واقعہ قصہ بیان ہو رہا ہے نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اب یہاں پہ فیل کا ذکر آیا، اب جو لکھنے والا ہے نا اس کے مقابلے میں اب یہاں پہ تو ایک باقاعدہ طور پہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی اس طرح ہاتھیوں والا قصہ پیش آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں جو ہے نا نیست و نابود فرمایا، ان کو جو ہے نا وہ مغلوب کیا اور اہل حق کو غلبہ عطا فرمایا، یہ سارا ایک بیان ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، قیامت کا ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں، وہ ایک بامعنی کلام ہے جس میں سبق ہے، اور پھر جو عرب کا اسلوب ہے کلام کرنے کا اس پہ بھی پورا اتر رہا ہے، کوئی بیچ میں، یعنی اب آپ اور میں شاید اس کو اس انداز سے نہ سمجھ سکے عرب کا اسلوب کیا ہے، جو فصاحت بلاغت پڑھتے ہیں وہ ظاہری باتیں جانتے ہیں، ہم جب بلاغت اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں تو ہم ان کو اس حوالے سے سکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جو قرآن نے استعمال کی اور اہل عرب یوں کلام استعمال کرتے ہیں، اور یہ فصاحت میں سے، یہ بلاغت میں سے، اور یہ عمدہ کلام سمجھا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوا کہ اس بندے نے کلام لکھا، اس نے اب القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اب بات ہو رہی ہے وہ قیامت کی جو کسی نے دیکھی نہیں ہے، یا جب ہاتھی کی بات آئی تو قرآن نے اس ہاتھی کی بات کی کہ جو لوگوں کے لیے بڑا عجیب تر قصہ تھا کہ ابابیل کے ذریعے جو ہے نا وہ ان کو شکست ہو گئی، اب قرآن نے معنویت قرآن کی دیکھیں، اب وہاں پہ جب ایک شاعر تھا ادھر کا عرب کا، اس نے جب کہا میں مقابلے میں لاؤں گا، چلاؤ جی، اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، انہوں نے کہا جی الفیل ملفیل، ہاتھی، ہاتھی کیا چیز ہے، اب قرآن نے تو یہ کہا نا القاریۃ ما القاریہ، اس نے اس کے ساتھ ملا دیا، انہوں نے کہا ہاتھی کیا چیز ہے، اب جی اس نے ساتھ کہا کہ تم کیا جانو ہاتھی کیا چیز ہے، اب بات ہے کہ ہاتھی کو کون نہیں جانتا، اور پھر اس نے کہا جی اس کی ایک سونڈ بھی ہوتی ہے، اب یہ کلام کی معنویت ساری فوت ہو گئی، تو جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، اس کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ 2 لفظ قرآن کے دیکھے کہ الفیل آ گیا تو اب تم بھی اس کے اوپر پورا اسی وزن پہ لے آؤ، قرآن میں القاریہ آ گیا ملقاریہ آ گیا تو تم بھی اسی وزن پہ پوری صورت کو بنا دو، یہ مطلب نہیں ہے، قرآن کی مثل لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی معنویت، جامعیت اور اس کی اکملیت جو ہے، اور پھر اس میں جو جو اسباق اور پھر فصاحت و بلاغت کا استعمال اور کلام کی عمدگی اور یہ ساری چیزیں جو جو آپ کلام کے ایک اچھا ہونے کے لیے شمار کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں قرآن کے ہر لفظ کے اندر موجود ہیں، تو اب ایسا کوئی کلام پھر لے کے آئے کہ جو کلام میں عمدگی کے ان اعلیٰ مراتب کے اوپر ہو، اصل یہ ہے قرآن کی مثلیت، اور اسی سے اہل عرب عاجز تھے، اہل عرب نہیں لا سکتے تھے، پھر کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ اس حوالے سے قرآن کے اوپر جب اعتراض کرنے پہ آتے ہیں وہ ایک عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا ایک جو ہے نا وہ ملحد ہے، اس نے اس طرح کی باتیں لکھی، اس نے کہا جی دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا یہ
شعراء جو عرب کے ہیں نا، ان کے کلام سے قرآن نے سرقہ کی ہے، چوری کی ہے. بھئی جو شاعر لکھتے تھے نا، کچھ وہاں سے کلام لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا. پہلی بات تو یہ اس لحاظ سے بالکل باطل ہے کہ اگر یوں لیا جاتا تو جس طرح شاعروں کے تخیل میں جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے، تو اگر مختلف شعراء کے کلام سے لیا جائے تو قرآن کا تخیل اور اسلوب جو ہے نا وہ بدلنا چاہیے تھا، قرآن کا مرکزی عنوان بدلنا چاہیے تھا. قرآن نے ہر جگہ پہ ہدایت کی بات کی ہے، اس درجے کی ہے. قرآن نے قیامت کی بھی بات کی ہے، تو قرآن نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کی بات بھی کی ہے، تو اس کو اس اعلیٰ لیول کو برقرار رکھا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ شاعروں کے کلام میں سے ہوتا تو پھر کہیں نہ کہیں تو نقص ہوتا، کہیں نہ کہیں فرق ہوتا، اسلوب بدلتا، اختلاف ہوتا. کیونکہ دو مصنف اگر لکھتے ہیں، دو شاعر لکھتے ہیں، ان کا لکھنے کا انداز جدا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو بالکل بدیہی سی یہ ہے، یہ غلط ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ دلیل کیا ہے. اچھا دلیل کیا آپ کے پاس؟ جی دلیل ان کے پاس کیا ہے کہ وہ امراء القیس کے جی کچھ اشعار تھے، اور جب کہ وہ امراء القیس کے جو اشعار ہے اس کے اندر کیا آ گیا جی کہ ایک وہ دنت الساعۃ وانشق القمر، اس کا اس طرح کا ایک جو ہے نا وہ شعر، اور بھی اس طرح کے کچھ ہیں. تو انہوں نے اس نے وہ کچھ اشعار نکالے ملحد نے، اور کہا کہ دیکھیں یہاں پہ بھی دنت الساعۃ وانشق القمر استعمال ہوا ہے، تو قرآن میں دیکھیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو اس نے کہا دیکھیں یہاں سے ایک لفظ کو بدل کے ادھر اٹھایا گیا، جب کہ اس سے بڑا کہیں کہ جھوٹ کوئی نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ بالکل سفید جھوٹ کوئی بات کرنے کی ہو. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی، صرف الفاظ دو ایک جیسے ہو جانے سے کوئی یہ نہیں لازم آتا کہ بھائی ایک جیسا ہو گیا یا یہ فلاں سے اٹھایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ امراء القیس یہ عرب کا مشہور ترین شاعر تھا. امراء القیس عرب کا مشہور ترین شاعر تھا، اور اس کے جو دیوان تھے نا، سبع معلقہ اور اس طرح کے جو یہ لٹکے ہوتے تھے کعبے کے، اور اس کا چیلنج ہوتا تھا کہ اس کے مقابلے کا کو لے کر قرآن کی جب آیات اس کے مقابلے میں رکھی گی وہ بھی عاجز آ گیا. یعنی امراء القیس اس ٹائم اس دور میں بڑا مشہور تھا، اس کا کلام وہاں پہ لٹکا ہوتا تھا. امراء القیس جو ہے اس کا کلام عرب کے اندر اتنا مشہور ہو. اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں کوئی ادیب ہوں، کوئی شاعر ہوں، اور وہ بڑے مشہور ہوں، اور ہر بندے کو ان کے شعر یاد ہوں، اور یہاں پہ کوئی بندہ ان کا شعر چرا کے یہ کہ یہ میرا کلام ہے، تو ہر بندہ کہے گا نا او بھائی یہ تو فلاں کا شعر ہے، تم کیوں اٹھا کے اپنی طرف لے کے جا رہے ہو. یہ تو بات اس کی ہوتی ہے نا. آپ کوئی عرب کے پاکستان میں کوئی عرب کے کسی شاعر کا کلام اٹھا کے پڑھ دینا تو ان کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ یہ عرب کے شعراء کو نہیں جانتے. لیکن اگر اسی علاقے کا بندہ ہو اور مشہور بھی ہو، ہر بندے کو اس کے شعر یاد بھی ہوں، اور اس بندے کا کوئی شعر اٹھا کے اپنے کلام میں شامل کر دے اور کہے جی یہ میں نے لکھا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ کہے گا بھائی یہ تو فلاں کا شعر ہے، تم نے اپنے ادھر کیسے ایڈ کر لی ہے، یہ تو فلاں کا کلام ہے، تم نے اپنی طرف کیسے منسوب کر لی ہے. تو اس سے بڑا اس لحاظ سے جھوٹ کوئی نہیں کہ جب یہ کلام قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت اگر امراء القیس کے اشعار یا دیگر جو عرب کے مشہور شعراء تھے ان کے کلام میں سے لیا گیا، تو بڑے بڑے عرب کے جو ہے نا وہ ادیب موجود تھے، بڑے بڑے اس وقت ایسے افراد موجود تھے جو خود شاعری کرتے بھی تھے، اور مختلف دیوان ان لوگوں کو حفظ ہوتے تھے کہ فلاں بندے کا دیوان یہ ہے، فلاں بندے کے جو ہے نا وہ شاعری کا پورا کلام مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کیا قرآن کے اوپر کہ یہ قرآن کی آیت فلاں جگہ سے چرائی ہوئی ہے. سب سے پہلی تو یہ بات ہوتی کہ وہ لوگ خود ہی کہتے کہ یہ قرآن تم بات کرتے ہو، یہ قرآن تو چرایا ہوا. انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا. آج 14ویں 15ویں صدی میں آ کے ایک ملحد کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اور پھر دوسری بات ایک یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو دلیل کے طور پہ اس نے پیش کیا، یا اس کے علاوہ جو کلام پیش کیے جاتے ہیں، اس کی سند کے اوپر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو جو کلام، ظاہری بات ہے کوئی دیوان ہوتا ہے نا کہ فلاں، جب بھی کسی شاعر کی طرف کوئی کلام منسوب ہوگا تو اس کے اصل دیوان میں دیکھا جائے گا وہ ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے دیوان میں ہے ہی نہیں تو ہم کہیں گے اس کا کلام ہی نہیں ہے، بعد والوں نے ایڈ کیا. اتنی بات تو واضح ہے کہ مختلف شعراء جو تھے ان کے دیوان کے اندر بہت کچھ ایڈ کیا جاتا رہا. تحقیق یہ ہے، اور اس کو آپ جو ہے نا مختلف کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، کہ وہ جو اس کے اشعار تھے امراء القیس کے نہ تو زمانے میں اس کے دیوان میں تھے نہ بعد میں، بلکہ اس کے تقریباً 150 سال یا 200 سال بعد کسی نے اس کے کلام کے اندر ایڈ کیے تھے، اور اس نے قرآن سے یہ الفاظ چرا کے وہاں پہ ایڈ کیے تھے.
نہ یہ کہ یہ پہلے کا کلام تھا اور جو ہے نا وہ قرآن نے ادھر سے الفاظ لیے، ایسا تھا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا سب سے پہلے وہ اعتراض کرتے۔ تو بنیادی طور پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ ایسے کوئی چوری والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چوری ہوئی ہوتی تو سب سے پہلے عرب کے افراد جو ہے نا وہ یہ سوال کرتے کہ بھائی یہ تو چوری ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا، نہ انہوں کی طرف سے سوال آیا، جبکہ ان کو حفظ بھی تھا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فقط الفاظ کا آپس میں کسی وجہ سے یا کسی مقام پہ شباہت اختیار کر جانا یہ دلیل نہیں ہوتا، چوری کی بھی یہ دلیل نہیں ہوتا، اور دوسری چیز یہ اس چیز کی بھی دلیل نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کلام اب فلاں کلام کی مثل ہو گیا، مثلیت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں نے مختلف آپ کے سامنے جو دلائل عرض کیے ہیں، اسی میں سے آگے اگر ہم تھوڑا چلتے ہیں تو قرآن پاک کے اوپر جو ہے نا وہ مختلف قسم کے اعتراضات قرآن پاک کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات جو ہے نا وہ کرنے والے اپنے اپنے انداز سے کرتے رہے، لیکن آج کل تھوڑا سا جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ انداز بدل گیا، اور تعصب کی اینک اگر اتاری جائے تو قرآن خود جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ قرآن کی جامعیت کتنی ہے اور اس کی اندر کتنا جو ہے وہ عمدہ کلام کیا گیا، اور پھر اس میں جو ایک اس جگہ کی بات کی گئی ہے کہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، آسمان ہے، اس آسمان سے اوپر کی بات کی گئی ہے، وہاں پہ انسان کی سوچ ہی نہیں ہے، زمین ہے تو زمین کتنا ہے اس سے نیچے کی بات کی گئی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں، سمندر ہے تو سمندر کی ہم نے سطح دیکھی ہے، سمندر کی گہرائی کو نہیں دیکھا، قرآن اس کی بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو ہے نا وہ بہت سی چیزیں ہیں، قرآن یہ آپ کو زمین و آسمان کی جو ہے نا تخلیق کے حوالے سے بات کرتا ہے، قرآن جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سورج، اور ایک آپ کو میں مزے کی یہاں پہ بات بتاؤں، قرآن نے فلکیات پہ جو بات کی ہے، آپ اگر قرآن کی فلکیات کی ابحاث کو دیکھیں تو قرآن نے جہاں پہ نظام شمسی کو بیان کیا ہے، قرآن نے جو تھیوریز بیان کی ہیں فلکیات کے عنوان، جو آج تحقیقات ہو رہی ہیں، آج کل جو ایک سائنٹسٹ اگر تھیوری بیان کرتا ہے تو اس کو 50 سال پہلے اس نے کی 50 سال بعد والی سائنس جھٹلا دیتی ہے۔ قرآن کی ایک بھی تھیوری جو چاہے فلکیات سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور عنوان سے ہو، اس کو آج تک جھٹلایا نہیں جا سکا، یہ سب سے بڑی ایک دلیل ہے۔ قرآن کی تھیوری کو کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ اب دیکھیں نیوٹن نے کوئی قانون بنائے، وہ اگر 50-100 سال پہلے اگر بن گیا ایک قانون تو آج اسی کے اوپر کلام ہو رہا ہے، پوری اس کی تھیوری جو ہے نا سیدھی سیدھی ریجیکٹ ہو رہی ہیں۔ انسان کا علم چونکہ ترقی کرتا ہے، انسان ایک حد تک بات کر سکتا ہے، میں اگر یہاں پہ تجزیہ کر سکتا ہوں تو میں ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سال 10 سال 20 سال کا تجزیہ کروں، میں اگلے 20 سال کے بعد کا ماحول نہیں دیکھ رہا، جس وجہ سے میں 20 سال کے بعد کی بات نہیں کر سکتا، اور اگر میں کوئی بڑی بات کر بھی دوں تو ہوگا کیا کہ 20 سال بعد والے ہو سکتا ہے آ کے کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل الٹی بات کر کے عقل میں آنے والی نہیں، ہمارا تو ماحول ہی بالکل چینج ہو گیا، ایسا ہوا ہی نہیں۔ تو انسان ماحول کے اعتبار سے، اپنے دور کے اعتبار سے، اور اپنے عقل کے حد اور دائرہ کار کے اعتبار سے اگر مستقبل کے بارے میں بات بھی کرے تو وہ ایک حد تک بات کر سکتا ہے، لیکن دیکھیں قرآن نے جب بات کی ہے تو قرآن نے ایسی ایسی تھیوریز بیان کی ہیں مستقبل کے حوالے سے، قرآن نے قیامت کی بات کی، یہ اس دور میں قیامت کی بات ہو رہی ہے جب سارے سمجھتے تھے کائنات تو کبھی فنا ہوگی نہیں، یہ اس دور میں بات ہو رہی ہے جب لوگ سمجھتے تھے کائنات تو فنا ہی نہیں ہوگی، قرآن اس ٹائم کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، فنا ہو جائے گی، آج سائنس کہہ رہی ہے آ جائے گی، اب قیامت بے شک وہ نہیں مان رہے، لیکن ایسی تبدیلیاں رونما ہونے کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام درم برم ہو جائے گا، وہ آج مختلف انداز سے اس کی علتیں اور اسباب ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ہماری زمین کے اندر درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو فلاں جو ہے نا توازن میں اب وہ جو ہے نا بے اعتدالیاں آ گئی ہیں تو اب فلاں ہو گیا، تو اب جناب یہ ماحول بڑا عجیب ہو جائے گا، اور یہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ دھرتی ختم ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتا ہے، ہمیں مزید پلانٹ کہیں اور ڈھونڈنا چاہیے وہاں بھی ہم جو ہے نا وہ منتقل ہو سکے۔ یہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں؟
تو انسان ایک حد تک بات کرتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ تھیوری غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی مجھے ایک بتا دے، اور قرآن اس دور کی بات کر رہا ہے اور اس دور میں بات کر رہا ہے کہ جب علم کی وہ ترقی نہیں تھی، تو قرآن کی 14 کوئی ایک تھیوری مجھے بتا دے کہ جو 1400 سال پہلے کسی ایک سائنٹسٹ نے یا کسی ایک ماہر نے دی، آج تک سالم ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن جس دور کا ہے، اس دور کا علم ختم ہو چکا ہے، یعنی اس لحاظ سے ختم ہو چکا ہے کہ اس وقت کے جو افراد کوئی ماہر سمجھے جاتے تھے، سائنٹسٹ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے جو تھیوریز پیش کی ہیں، ان کی ایک یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا سا کوئی حصہ باقی ہو تو بنیاد باقی ہو، ورنہ سب کچھ اڑا دیا گیا، اس کے اوپر بنیاد ہی آگے نہیں رکھی جا پا رہی۔ وہ لہٰذا ان کو ٹھیک ہے، وہ عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جو ہے نا ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ان لوگوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے کہ ہم آگے علم کی ترقی کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو باتیں کی تھی وہ آج ہمارے سامنے غلط ثابت ہو گئی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ان کو سائنٹسٹ مانتے ہیں، ورنہ ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی ایک بھی ایسی کتاب نظر نہیں آئے گی کہ جس نے 1400 سال پہلے باتیں کی ہوں، درست ثابت ہو رہی ہوں، اور پھر بعد کی باتیں جہاں پہ انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، اس کی باتیں جو ہے نا وہ بھی درست ہو، اور پھر وہ باتیں کہ جو اس دور کے اعتبار سے ناممکنات میں سے تھیں، اور لوگ اس کو دلیل بناتے تھے، وہ کہتے تھے قیامت کیسے آئے گی، تم ایسے کہتے ہو قیامت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ ان کے ذہن میں تھا قیامت آنی نہیں ہے، دنیا تو رہنی ہے ہمیشہ، کیونکہ ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد آ رہے ہیں، تو دنیا نے کیوں فنا ہونا ہے، ہماری تو نسلیں چلتی آ رہی ہیں، ہمارے تو قبیلے یہاں پہ آباد ہیں، تو یہاں پہ تو قیامت نہیں آ سکتی۔ لیکن قرآن نے اس ٹائم قیامت کی بات کی، ان کی عقلوں سے اوپر کی بات کی۔ آج سائنس اس کو مان رہی ہے، اور یہ آج سائنس جن نتائج تک پہنچی ہے، قرآن کے حقائق واضح ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی سائنس کو نتیجہ نہیں بھی قرآن کا سمجھ آتا تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ وہ سائنس کی کمی ہے کہ ادھر تک نہیں پہنچ پا رہی، ورنہ قرآن کی بات اپنی جگہ پہ حق ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب انسان کی عقل سے ماوراء باتیں قرآن کر رہا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب انسان کی عقل محدود ہے، وہ حد سے باہر نہیں جا سکتی، تو انسان کی عقلوں سے ماوراء جب بات ہو رہی تھی، انسان کا کلام بھی نہیں، انسان کی بات بھی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، وہ میں نے چند آپ کے سامنے عرض کی ہیں، جن کے اوپر اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو قرآن اپنا آپ خود بتا دیتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے 1400 سال کی بات کی نا، آپ 300 سال پہلے کسی رائٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، 200 سال پہلے کسی رائٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بلکہ 100 سال پہلے کسی رائٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی رائٹر کی ایسی کوئی بھی کتاب نہیں ہے جس کی ہر بات سے آج سب اتفاق کر رہے ہوں۔ صرف قرآن آپ کو ایک جو ہے نا وہ ایسی کتاب مل رہے گی جس میں جو بات قرآن نے کی، آج تک ایک بات بھی کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکا، بالکل حق بات ثابت ہوئی۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام۔ مزید اس کے اوپر پھر آگے بات کریں تو قرآن کے مختلف احکام کے اوپر کسی کو جو ہے نا وہ کبھی شبہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اپنی سمجھ کا علاج کروانا چاہیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ جی یہاں پہ بات جو ہوئی ہے نا یہ انصاف کے لائق نہیں ہوئی، ان کے بھی جوابات دیں گے۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلے عنوان کے اندر جب ہمارا اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات آئیں گے نا، 2 ہمارے سیشن اس میں، ان پہ ہم قرآن میں اور احادیث میں جو احکام بیان کیے گئے ان کے اوپر جو مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں ان کے ہم جوابات میں ان کی تفصیلات کو ذکر کریں گے۔ آج جو ہمارا بنیادی عنوان تھا وہ یہی تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اوپر جو مختلف قسم کے شبہات یہ وارد کیے جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں شاعر سے لے لیا گیا، یا فلاں بندے نے لکھ دیا، یا چند بندوں نے مل کے لکھ دیا، ان کے شبہات کا ہم نے جواب دیا کہ نہ تو یہ اکیلے کسی بندے نے لکھا کیونکہ انسان کی عقل سے آگے کی باتیں، نہ چند بندوں نے مل کے لکھا کہ اگر اکیلا یا چند بندے بھی لکھتے تو چند بندوں کا اسلوب جدا جدا ہوتا، اسلوب قرآن کا نہیں بدلا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ جی یہ چرایا گیا ہے معاذ اللہ کے فلاں جگہ سے اٹھایا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے وہ مختلف انداز سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔